بچوں، آج ہم لوگ اپنی کلاس میں ایک شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ شخصیت حضرت علی جو عرب ملک کے اس وقت خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم لوگ اپنے سبق پڑھتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سادگی۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی سبق کو دیکھتے ہیں۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا۔ ایک غریب مسافر تھا، وہ اپنے گاؤں سے چلا شہر کی طرف۔ شہر میں پہنچا، چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ مسجد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے کی جگہ، پوجا کرنے کی جگہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ ایک کوئی شخص تھا، آدمی تھا، وہ سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو بھگو کر کے کھا رہا تھا۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے غور سے اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سوچتا رہا کہ کس اطمینان، سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا۔ یہاں لفظ آیا ہے منظر۔ منظر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ درشیہ۔ یعنی غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے۔ خستہ ہے مطلب خراب ہے۔ خستہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے۔ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ کی خدمت۔ یہاں لفظ آیا خدمت۔ تو خدمت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سیوا کرنا۔ خدمت مطلب سیوا کرنا۔ اس سے گاؤں میں یہی کہا گیا تھا کہ تم جاؤ شہر میں اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو۔ خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ گاؤں میں اس کو لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ خلیفہ کے پاس اور اپنی ساری پریشانی مصیبت بتانا، تو خدا نے چاہا یعنی ایشور نے چاہا تو تمہاری پریشانی ساری دور ہو جائے گی۔ بس یہی خیال دل میں لیے وہ چلتا رہا۔ یہ خیال لیے ہوئے وہ چلتا رہا۔ اپنی مصیبتوں سے نجات پانے، یہاں لفظ آیا نجات۔ تو نجات کے معنی ہوتا ہے چھٹکارا۔ نجات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا۔ تو اپنی مصیبت سے نجات پانے یعنی چھٹکارا پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کے حسین خواب دیکھتا رہا۔ وہ حسین خواب دیکھتا رہا کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ یہی خواب دیکھتا رہا اور چلا آیا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان حال نہیں ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شہر چل رہے ہیں، وہاں کی حالت اور بہتر ہوگی، بڑھیا ہوگی، لیکن اس نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں تو اور لوگ پریشان ہیں، سوکھی روٹی کو بھگو بھگو کر کے کھا رہے ہیں۔ لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان، جو کہ سوکھی روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بھلے یہاں لوگ پریشان ہیں لیکن چہرے پہ کتنا ان کے سکون اور اطمینان ہے۔ پھر آگے صفحے پہ چلتے ہیں۔ کتنا اطمینان، سکون ہے۔ وہ میری طرف بےتاب اور اداس نہیں معلوم ہوتا۔ بےتاب یعنی پریشان یعنی بے چین، یعنی کہ وہ میری طریقے سے بے چین اور پریشان، اداس نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر مایوس ہو کر کے ایک مسجد کے کونے میں ایک طرف وہیں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا۔ کون شخص؟ جو سوکھی روٹی کو بھگو بھگو کر پانی میں کھا رہا تھا، وہ اٹھا اور مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، میاں تم کون ہو؟ اس نے سوال کیا، میاں تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے یہ سوال پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو، کیا پریشانی ہے؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں۔ اس نے کہا، کیا بتاؤں، مصیبت ہے، پریشانی ہے، مصیبتوں کا مارا ہوا ہوں۔ شہر اس لیے
اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی کہ خلیفہ کے اپنے ہی شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ میسر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حاصل، اپلبدھ۔ کہ اس نے سوچا، کیا اس نے بتایا، کیا بتاؤں، شہر کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ شہر میں بھی یہی پریشانیاں، یہی مصیبتیں ہیں۔ بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا اسی لیے میرا دل بیٹھ گیا اور دل ٹوٹ گیا اور میں آ کے یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اس شخص نے مسافر کی ساری وپتیاں سنی۔ اس شخص نے پوری بات اس کی سنی، پھر خاموشی سے اٹھ کر ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ کھانے کی پوٹلی تھی یعنی کھانے کی کچھ چیزوں کو ایک کپڑے میں لیے وہ آیا۔ کھانے کی پوٹلی مطلب کھانے والی چیزوں کو ایک پوٹلی میں، ایک کپڑے میں ایسے بند کر کے لے کے آیا۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھایا۔ یہاں لفظ آیا ہے دسترخوان، تو دسترخوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو سجایا، یعنی ڈائننگ ٹیبل جو ہوتا ہے، کھانا جب لگ جاتا ہے تو ہم لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو جو کھانا لگایا جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ دسترخوان۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا، یعنی کھانا کھانے کے لیے سجا لیا۔ یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ یہ شخص جو تھا یہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، اس نے تو یہی دیکھا تھا نا کہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، لیکن اس سے بہت اچھا کھانا یہ لے آیا تھا پوٹلی میں۔ کھانا کھلانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کیے۔ رقم کے مطلب کچھ روپے یعنی پیسے بھی، کچھ مدرا بھی اس کو پیش کیے۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پانے کے بعد غریب مسافر خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بہت خوش ہو گیا، کھل اٹھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی یعنی کہ اس کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس کی حیرت اور پریشانی اور بڑھ گئی کہ یہ آدمی سوکھی روٹی بھگو کے کھا رہا تھا، کھانا اتنا عمدہ کھایا ہمارے ساتھ، اور پھر اتنی رقم بھی دیا، یعنی کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یعنی کہ اس کی حیرت اور زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کہ سوکھی روٹی کھانے میں بھگو کر کھانے والے یہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت علی رسول اللہ ہیں۔ یہ شخص جو ہے جب وہاں سے رخصت ہوا، یعنی کہ اس انسان کے پاس سے کھانا پینا کھانے کے بعد، رقم لینے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا، تو وہ تمام لوگوں سے پوچھتے ہوئے گیا کہ بھائی یہ کون تھا جو ہم سے جس کی ملاقات ہوئی؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ یہاں کے خلیفہ حضرت علی رسول اللہ ہیں، کیونکہ اس کو گاؤں میں یہی بتایا گیا تھا کہ جاؤ ان سے ملو، اپنی سمسیا اور اپنی مصیبتوں بتانا تو سب ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن جب اسے پتہ لگا کہ حضرت خلیفہ سے ہی ہماری ملاقات ہوئی، تب اسے یہ ساری چیزیں پتہ لگی۔ تو اس طریقے سے بچوں، اس شخصیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے انسان ہوں، کتنے بھی بڑی شخصیت ہو ہماری، لیکن ہمیں سادگی سے رہنا چاہیے، جو کہ اس کا عنوان ہے اس شخصیت کا، یعنی کہ کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ہمیں اپنی سادگی سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یہ آپ کا سبق رہا، امید کرتے ہیں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔